عربی زبان کا یہ لیسن نمبر 3 ہے، اور جیسا کہ کل میں نے یہ بتایا تھا کہ اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کو جاننا ہے۔ کل ہم نے اسم کے بارے میں مذکر اور مؤنث یعنی اس کا جینڈر ہونے کے حوالے سے تھوڑا بہت جانا، اور آج ہم اس کے عدد کے بارے میں کچھ جانیں گے، یعنی واحد، جمع وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اردو اور انگریزی میں تو سب کو پتہ ہے کہ جو یا واحد ہوتی ہے، ایک کو واحد کہہ دیتے ہیں، اور 2 یا 2 سے زیادہ جو بھی چیز ہو اس کو جمع کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک قلم ہے تو اس کو واحد کہیں گے، اور اگر 2 پڑی ہیں تو ان کو 2 کو یا 3 کو اس کو جمع کہیں گے۔ لیکن عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کو۔ 2 کو جمع نہیں کہتے، واحد کہتے ہیں ایک کو، اور جمع کہتے ہیں 3 یا 4 5 یا 3 سے زیادہ جتنی بھی ہوں اس کو جمع کہتے ہیں۔ جو 2 ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ ٹرمنالوجی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مثنی۔ مثنی میم کے اوپر پیش ہے، سا کے اوپر زبر، اور نون کے اوپر شد اور کھڑا الف، اور یہ مثنی، یہ میں رائٹ اپ بھی بھجواؤں گا تھوڑا سا آج، تو اس میں آپ کو یہ لفظ بھی نظر آ جائے گا۔ تو واحد، مثنی، مثنی 2 کے لیے، واحد 1 کے لیے، اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے۔ تو ہم واحد اور جمع کو تو ویسے ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی بات کریں گے بعد میں۔ پہلے ہم مثنی کو سمجھ لیتے ہیں کہ مثنی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مذکر یا مؤنث دونوں طرح کے جو اسم ہیں اس میں مثنی بنانے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف کو زبر یعنی فتحہ دے دیتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کتابن۔ اب کتابن ہے، اس کا مطلب ہے ابک۔ کتابن سے ہم نے جب کہنا ہے 2 کتابیں، تو بن جو ہے آخر میں 2 پیش، ان کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے اوپر لگا دیتے ہیں زبر، اور اس کے بعد 2 حرف ایڈ کرتے ہیں، الف، نون، اور نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ جب مل جاتا ہے تو بن جاتا ہے کتابان، یعنی کتاب کا اوریجنل لفظ اسی طرح موجود رہتا ہے، اور اس کے بعد الف اور نون کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہیں کتابان۔ اس کا مطلب ہے 2 کتابیں۔ قلم، قلمان، اس کا مطلب ہے 2 قلم۔ صالح، صالحان، اس کا مطلب ہے 2 صالح آدمی۔ رجل، رجلان، اس کا مطلب ہے 2 آدمی۔ تو مثنی جو ہے وہ واحد اسم کو الف نون ایڈ کر کے بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہے مذکر اسم کو بنانے کا طریقہ۔ اور مذکر جیسا ہم نے بتایا کل بات کی کہ اس میں حقیقی مذکر بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ اب والد کو بنانے کے لیے والدان، مسلم، مسلمان، مومن، مومنان۔ تو اس طرح پریکٹس کے لیے کافی الفاظ موجود ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس کو مؤنث جو ایک حرف ہے یا لفظ ہے مؤنث، اس کے جب ہم 2 بنائیں گے تو اس کا ایک اور طریقہ بن جائے گا۔ تو ابھی ہم فار دا ٹائم بینگ اس جو مذکر ہے جو اس کی بات کی ہے اس کو ابزارو کر لیتے ہیں، اور اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے پہلے ہم جمع کے چند قاعدے سمجھ لیتے ہیں۔ عربی میں جمع 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جمع سالم ہوتی ہے، سالم کا مطلب ہے یعنی مکمل، یعنی وہ جمع جس میں جو اوریجنل لفظ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں، وہ سالم رہتا ہے۔ مثلا کتاب ہے نا، تو کتاب کی اگر ہم نے جمع بنانی ہے تو کتاب کا لفظ وہیں رہے گا اور ٹوٹتا نہیں، اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری جمع ہے جس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، یعنی ایسے لفظ کہ جب اس کی جمع بنے تو اس کا جو اوریجنل لفظ ہے اس کی شکل و صورت بدل گئی ہو، وہ اس صورت میں موجود نہ ہو جس صورت میں اوریجنلی تھا، تو وہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ اب جمع سالم بنانے کا تو ایک طریقہ ہے، لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں، وہ ووکیبلری یاد کرنی پڑتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو لہٰذا اس وقت ہم صرف جمع سالم بنانے کی بات کرتے ہیں، اور جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ
آپ جو واحد کوئی اسم ہو اس کے آخر میں واو اور نون زبر لگا دیتے ہیں اور آواز آتی ہے اونا کی. مثلا مسلمن، مسلمن جو ہے یہ واحد ہے اور اس کا مطلب ہے آ مسلم. تو من چونکہ دو پیش ہیں اس کے اوپر، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ اس دونوں پیشوں میں سے ایک پیش کو ہٹا دیتے ہیں، ایک پیش اس پہ رہ جاتی ہے اور ساتھ اس کے ایڈ کر دیتے ہیں واو نون زبر. تو یہ بن جاتا ہے مسلمونا. کافرن کافرونا، مومنن مومنونا، عابدن عابدونا، صادقن صادقونا. یہ اونا کی آواز اینڈ پہ آئے گی تو وہ اسم جو جن کی واحد صفتیں ہیں، مثلا یہ مومن بھی ایک صفت ہے، عابد بھی صفت ہے، تو ان کو جب ہم جمع سالم میں تبدیل کریں گے تو اس کا اوریجنل لفظ موجود رہے گا. مثلا مسلم بھی موجود ہے، صرف آپ نے کچھ ایڈ کر دیا ہے. تو یہ بن جائے گی جمع سالم ان الفاظ کی. اب جمع سالم یہ تو مذکر الفاظ کی میں نے بنائی ہے، اسی طرح جمع سالم مؤنث الفاظ کی بھی بن جاتی ہے. مثلا مسلمن جو ہے یہ تو ہے مذکر، اور کل میں نے بتایا تھا کہ مسلمتن یعنی تائے مربوطہ اگر اینڈ پہ لگا دیں تو وہ مؤنث بن جاتا ہے. تو مسلمتن یعنی تائے مربوطہ جو ہے اگر وہ لگی ہوئی ہے اور اگر لفظ آپ کے سامنے مسلمتن ہو گیا تو اس کو جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے تائے مربوطہ کو کمپلیٹلی ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ لگا دیتے ہیں الف اور کھلی تے، یا جس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں کھلی تے. تو الف اور تے لگا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے مسلمات. مسلمتن سے بن جائے گا مسلمات، آت کی آواز آئے گی. جنتن سے بن جائے گا جنات، مومنتن سے بن جائے گا مومنات، مشرکتن سے بن جائے گا مشرکات، عابدتن سے بن جائے گا عابدات. تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ یوں سمجھیں کہ تھوڑی سی مشق کرا رہا ہوں کہ جو واحد اسم ہوتا ہے وہ جب اس کو ہم جمع سالم میں کنورٹ کرتے ہیں تو مذکر کا جمع سالم بنانے کا ایک طریقہ ہے، اون لگتا ہے، مسلمون مسلمون، اور مسلمتن مسلمات الف تے لگتا ہے تو یہ جمع سالم مؤنث بن جاتی ہے. اب سالم اس لیے ہے کہ ان کا جو اوریجنل لفظ ہے مسلمتن یا مسلمون وہ بھی اس کی بھی آواز بیچ میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہے جمع سالم بنانے کا طریقہ. ابھی تک ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ نمبر کے حوالے سے جو اسم ہے وہ یا واحد ہوتا ہے یا وہ دو ہوں تو مثنیٰ ہوتا ہے، اور اگر وہ دو سے زیادہ ہوں تو وہ جمع ہوتا ہے. اور مثنیٰ بنانے کا طریقہ بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مذکر کو اگر ہم نے مثنیٰ بنانا ہے تو الف نون اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے، اور اگر ہم نے مؤنث کو مثنیٰ بنانا ہے تو لگائیں گے وہ وہاں بھی ہم الف نون. فار ایگزامپل طالبتن طالبتان، تو وہاں الف نون لگا لیں گے طالبتان. نافذتن نافذتان، یعنی مؤنث کے اوپر بھی الف نون لگے گا، مذکر کے اوپر بھی الف نون لگے گا. تو اسی طرح جمع کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو طرح کی جمع ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. سالم وہ ہے جس کا اسم اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے، جب ہم اس کو جمع واو اور نون اس کے آخر میں لگاتے ہیں اون کی آواز آتی ہے. مثلا مسلمن مسلمون، کافرن کافرونا. تو اسی طرح جمع مکسر جو ہے اس کا بنانے کا کوئی طریقہ نہیں، وہ اوریجنل اسم اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اس کو مکسر کہتے ہیں، اور اس کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ووکیبلری بن جاتی ہے. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جمع سالم مؤنث کی. آخر میں جو ہم نے کی تھی دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں کہ مسلمتن الف تے لگائیں گے تو مسلمات بن جائے گا، جنتن لگائیں گے جنات بن جائے گا، مومنتن مومنات بن جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیں ساری مختصر سی باتیں واحد، مثنیٰ اور جمع کے بارے میں. رہ گئی پریکٹس، تو اس میں کافی ووکیبلری موجود ہے، وہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا. تو آج کا لیسن جو ہے وہ صرف ہم واحد، مثنیٰ اور جمع کے بارے میں ہی کنکلوڈ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 کے بارے میں ہم نے بات چیت کی تھی اس کو اس لیسن نمبر 3 کے ساتھ ملا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جو نتیجہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آج تک ہم نے یہ پڑھا کہ 28 یا 29 حروف الہجا ہیں، ان کے اوپر حرکتیں لگتی ہیں، پیش، زبر، زیر وغیرہ. پھر کچھ حرف مل کے لفظ بنتے ہیں، اور جو بامعنی لفظ ہوتے ہیں
اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ جو ہے اس کے 3 گروپ ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے۔ اسم کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کی آگاہی ہونی چاہیے، اس میں سے ایک ہے اس کے جینڈر کے بارے میں، مذکر مؤنث کے بارے میں، جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری آگاہی ہونی چاہیے اس کے نمبر کے بارے میں، واحد اور جمع اور مثنیٰ کے بارے میں، اس کا آج ہم نے پڑھ لیا، اور باقی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔